بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. ریاض الصالحین سے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے گناہوں کے باوجود سزا نہیں دیتا، سزا سے اللہ پاک روکا رہتا ہے، یہاں تک کہ حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے گناہ کی وجہ سے پوری سزا دیتا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک نیکی اور اجر کا زیادہ ہونا مصیبت کے زیادہ ہونے کے ساتھ ہے، یعنی جب مصیبت کسی کو زیادہ آتی ہے تو اسے اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم سے محبت کرنے لگتے ہیں اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ عجیب بات، فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ کی طرف سے اس آزمائش پر راضی رہا اللہ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے، اور جو اس آزمائش سے ناراض ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب حدیث، اللہ اللہ، کیا کہنے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ جب اللہ پاک نیکی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس دنیا کے اندر انسان گناہوں سے بری نہیں ہے، انسان گناہوں کا، خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک جب اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما رہے ہیں تو کیا ہے، اللہ پاک اسے سزا دے رہے ہیں دنیا میں۔ کیسی سزا؟ کبھی مال کی طرف سے آزمائش آ گئی، کبھی اہل و عیال کی طرف سے آزمائش آ گئی، کبھی جان کے اوپر کوئی آزمائش آ گئی، یا کوئی اور آزمائش اس طرح کی آ گئی، اور پھر ان آزمائشوں پہ اسے صبر کی توفیق دے دی، اور اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ان پر وہ شکر کرنے لگا۔ تو اللہ پاک یہ جو دنیا میں اس کو آزمائشیں ان میں مبتلا اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ ایک طرح سے سزا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اس سے کیا ہوا، اس کے گناہ معاف ہو گئے، کفارہ سیئات وہ آزمائشیں ہو گئیں۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کے ساتھ ساتھ دنیا سے وہ گناہوں سے پاک و صاف گزر جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے آخرت کی نسبت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کے اندر ایک چھوٹا سا عذاب ہو، کم از کم عذاب ہو، کم سے کم عذاب ہو، وہ بھی دنیا کی آزمائشوں کے مقابلے میں بہت بڑا عذاب ہے۔ بہرحال تو اللہ پاک جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دنیا میں ہی سزا دیتے ہیں،
اس لیے اگر آزمائشیں آئیں تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، ہمت سے کام لے اور پھر صبر و شکر کرے، اور پھر بڑی بات یہ کہ اپنا جائزہ لے۔ اب اگر فرض کیجئے دن بھر میں ٹھیک رہا، رات کو کوئی آزمائش آ گئی، دن بھر کا جائزہ لے، رات میں کوئی آزمائش آ گئی، دن میں جائزہ لے، جائزہ لے کر پھر ان میں پہلی بات یہ ہے کہ ضرور اسے اپنی کوئی غلطی نظر آئے گی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان تو ہے خطا کار، اسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی، غلطی نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک تو عالم الغیب ہے، اللہ پاک تو سب دیکھ رہے ہیں، تو پھر اللہ پاک اس کو یاد دلاتے ہیں، تو پھر وہ جب اپنا جائزہ لے کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ان پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ نعمتوں پر نعمتیں مل رہی ہیں بظاہر، اور وہ گناہوں میں جری ہوتا جا رہا ہے، دلیر ہوتا جا رہا ہے گناہوں میں، تو اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے اسے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کسی کو یہ دیکھ کر کہ اسے اللہ پاک نے بہت نعمتیں دے دی ہیں، ظاہری طور پر مال و اسباب کی فراوانی ہے، لیکن گناہوں میں لت پت ہے، اس کے باوجود اسے بظاہر نعمتیں مل رہی ہیں۔ آپ کافروں کو دیکھ لیجیے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، قرآن میں صاف ہے۔ ارے بھائی کافروں کو اللہ پاک جو دے رہے ہیں، اس سے کیوں مسلمان بیچارہ یہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو بھئی یہ تو اتنا گناہ کر رہے ہیں، اتنی نافرمانی ہے، اس کے باوجود ارے اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دی ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے۔ بہرحال تو مسلمان کو جب اس کے اوپر آزمائش آئے، کوئی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات آئے، کوئی مرضی کے خلاف واقعہ پیش آئے، تو اس پر جائزہ لینا چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ سے گڑ گڑائے، کسی بندے سے کچھ نہ کہے، اللہ سے کے سامنے گڑ گڑائے۔ اللہ پاک سننے والے ہیں، اللہ پاک اس آزمائش کو جلد سے جلد رفع فرما دیں گے، اور اس کے بدلے میں گناہ کی بھی معافی ہو جائے گی، اللہ پاک اس کے عوض اسے دنیا میں بھی راحت نصیب فرمائیں گے، نعمتوں سے نوازیں گے۔ حدیث کا ایک اور ٹکڑا رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ آئندہ، کل اللہ کرے کل ہو جائے، ورنہ یہ کہ آئندہ انشاءاللہ درس میں اللہ کرے کہ ہم بھی اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔